سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 159۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ فبما رحمت من اللہ، پس یقیناً اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے لنت لہم، آپ ان کو نرم مزاج ملے ہیں، ولو کنت فظا، اور اگر آپ ہوتے تند خو، غلیظ القلب، سخت دل والے، لانفضوا من حولک، تو یقیناً یہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے، فاعف عنہم، سو ان کو معاف کرتے رہیے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے اللہ رب العالمین سے بخشش کی دعا کرتے رہیے، وشاورہم فی الامر، اور ان کے ساتھ امور میں مشورہ کرتے رہیے، فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب آپ عزم کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک اپنی ذات پہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ غزوہ احد میں اسلامی لشکر کے سپہ سالار اور سربراہ، رحمت کائنات، جان کائنات، ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس میں ایک لغزش اور بھول ہوئی جس کے تذکرے پچھلی آیات میں تفصیل سے گزر چکے۔ سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے، اسلامی فوج کا چیف کمانڈر ہونے کی حیثیت سے، حق تو یہ تھا کہ یہ جو احد کے میدان میں معمولی سا زخم شکست کا چکھنا پڑا، بعد میں اس پہ کارروائی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سپہ سالار اور سربراہ مملکت ہونے کی حیثیت سے اس کے ذمہ داران کا تعین کرتے۔ افواج اسلامی میں آج بھی دنیا جہان کی فوجوں میں، پاکستان میں ہوں یا دوسری، غلطیاں کرنے والوں کو ان کی سزا دی جاتی ہے، ذمہ داران کا تعین کیا جاتا ہے، کورٹ مارشل ہوتے ہیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین، جن کی لغزش کوتاہی کا ذکر کر کے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ان کو معاف کر چکا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہایت ہی نرم مزاج تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ایک صحابی کو ملامت نہیں کی، تتر بتر ہونے والے ہوں، منتشر ہو جانے والے ہوں، یا کسی کے دل میں مدینہ منورہ میں جانے کا خیال آیا ہو، شیطان کے وسوسے میں آ گئے ہوں، جیسا کہ گزشتہ آیات میں گزرا، آپ نے کسی کو ملامت نہیں کی۔ اور اللہ رب العالمین جو خود صحابہ کا وکیل اور طرفدار بن گیا، اللہ پاک بھی یہی چاہتے تھے میرے محبوب ان کو معاف کر دیں۔ صرف معاف نہ کریں بلکہ آپ اللہ سے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو معاف کر دے، اور اتنا ہی نہ کریں بلکہ ظاہری طور پر بھی دل کے اندر کوئی ایسی بات نظر نہ آئے اور صحابہ بھی اوپرا محسوس نہ کریں، آئندہ بھی دینی امور میں آپ ان سے مشورہ کرتے رہیں۔ ان ہدایات کو دینے سے بھی پہلے اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھری تعریف بھی ساتھ ہی کر دی۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے۔ یہاں اہل علم غور فرمائیں گے، ماں کا لفظ علماء اس کو لکھتے ہیں یہ زائد ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ، یہ ماں کا لفظ نہ بھی ہو ترجمے میں فرق نہیں پڑتا، لیکن میرے عزیز دوستو قرآن کریم کا ایک حرف، ایک لفظ، ایک زبر زیر پیش بھی زائد نہیں ہے۔ ہر لفظ، ہر حرف، ہر حرکت کا کوئی نہ کوئی مفہوم اور مقصد ہے۔ یہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ ما تاکید کے لیے ہے، یہ پکی بات ہے، کوئی شک نہیں۔ اور آگے رحمت کا لفظ نکرہ ہے جو عموم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ کی عام رحمت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت کے دریا بہائے گئے۔ اتنی بڑی رحمت ہے آپ کے، اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سب جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ رحمت عامہ ہے آپ کی پوری کائنات کے لیے۔ اسی رحمت کا یہ صدقہ ہے، اسی رحمت کا یہ وسیلہ ہے کہ لِنْتَ لَهُمْ، آپ صحابہ کو بڑے ہی نرم دل ملے، بڑے ہی نرم مزاج ملے، ورنہ ایسے مواقع پر سربراہ مملکت گردنیں اڑا دینے کا حکم دے دیتے، لیکن آپ ان کو بڑے ہی نرم طبیعت، نرم مزاج ملے۔ میرے محترم دوستو، مزاج کی نرمی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں جانے والے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، جنت میں جانے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے دل چڑیوں سے بھی زیادہ نرم ہوں گے، ایسے نرم مزاج لوگ، فرمایا یہ ہے جنتی لوگ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں بڑی نرمی تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ کے چہرے میں تناؤ ہوتا، زبان میں سختی ہوتی، فظ علماء نے لکھا چہرے اور زبان کی سختی، غلیظ القلب دل کی سختی، جب انسان کے دل میں سختی ہو پھر چہرے پہ بھی رعونت آ جاتی ہے، زبان اور لہجہ بھی سخت ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا نہ لہجہ سخت، زبان نرم، آپ کا دل بھی نرم، اسی کا نتیجہ ہے کہ صحابہ آپ پر دیوانوں کی طرح جانیں نچھاور کر رہے ہیں۔ اگر آپ میں سختی ہوتی، آپ میں تندخوئی ہوتی، زبان میں لہجے میں رعونت ہوتی تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ صحابہ آپ کے ارد گرد سے دور بھاگ جاتے۔ حالانکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کیسے تھے؟ ایک صحابی جو بعد میں صحابی بنے، پہلے کافروں کے سفیر بن کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، غالباً حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے۔
فرماتے میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس سفیر بن کے گیا ہوں، لیکن کسی بادشاہ کے خادم، کسی بادشاہ کے ماننے والے، کسی بادشاہ کے قریب رہنے والے میں نے ایسے نہیں دیکھے جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ دیکھے رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو وہ وضو کا پانی بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اس کو اپنے ہاتھوں میں لیتے، اپنے جسم پہ ملتے۔ کسی کو پانی نہیں ملتا تو وہ دوسروں کے گیلے ہاتھ اسی سے اپنے ہاتھ گیلے کر کے یوں سمجھتا ہے جیسے مجھے ہفت اقلیم کی دولت مل گئی، بہت بڑا خزانہ مل گئی۔ ایسے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، اور یہ گرویدگی، یہ دیوانگی، یہ جانثاری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، شفقت، محبت، مودت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی کا نتیجہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مصلح کو، قائد کو، حاکم کو اور بڑے کو ایسا ہی نرم مزاج اور نرم طبیعت ہونا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے کہ اب جب آپ پہلے سے ہی ایسے ہیں، پہلے ہی آپ کی طبیعت اور مزاج ایسی ہے، تو پھر تھوڑا سا کام اور کیجئے کہ فاعف عنہم، آئندہ بھی ان سے درگزر کرتے رہیے، آئندہ بھی آپ ان کو معافی کرتے رہیے۔ ویسے بھی آپ کا مزاج یہی ہے، لیکن مزید اللہ کی سفارش ہو گئی کہنے، اللہ رب العالمین کی طرف سے صحابہ کی وکالت ہو گئی، صحابہ کی طرفداری ہو گئی، آپ کے جانثار ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، معاف کر دیجئے۔ دل میں بھی کوئی ملال، کوئی ملول نہ رکھیے، اور اس سے اگلا کام صرف آپ ان کو معاف نہ کریں بلکہ آپ مجھے بھی کہیں کہ ان کو معاف کر دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ ان کے لیے اللہ سے درخواست کریں، اللہ ان کو معاف کر دے۔ کیسا مہربان اللہ ہے، کیسا رحیم اللہ ہے۔ جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا کہ اگر ان سے غلطیاں ہو جائیں، کوتاہیاں ہو جائیں، جاؤ کا، یہ تیرے پاس آ جائے، فاستغفر لہم الرسول، یہ خود بھی اللہ سے بخشش مانگے، اللہ کا محبوب بھی ان کے لیے بخشش مانگے، تو لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ کو بڑے ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ میرے محترم دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے آپ کو سب کو آپ کے روضہ مبارک کی بار بار با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ وہاں انسان جائے، اللہ سے بھی معافی مانگے اور آپ سے بھی درخواست کرے کہ اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعائے مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ کے محبوب جس کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں، یقیناً اللہ اس کو ضرور معاف کرے گا، کہ اللہ پاک تو خود کہہ رہے ہیں مجھ سے ان کے لیے معافی مانگے، میں معاف کروں گا۔ اور پھر ایک کام یہ ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کی مزاج کی خلاف ورزی کر دی، نافرمانی کر دی، حکم عدولی کر دی، کوتاہی کر دی، آپ معاف بھی کر دیتے ہیں، دعا بھی دے دیتے ہیں، لیکن آئندہ کے لیے آپ کا رویہ بدل جاتا ہے، یار یہ بندہ قابل اعتماد نہیں ہے، پہلے بھی اس نے ایسے کیا ہے، آئندہ میں اس سے بات نہیں کروں گا، یا آئندہ میں اس سے کوئی مشورہ نہیں کروں گا۔ اب احد کے میدان میں تو مشورہ ہی صحابہ سے ہوا تھا، اب اسی طرف سے ایک لغزش ہو گئی، اب تو آپ کے دل میں یہی ہونا چاہیے تھا کہ آئندہ صحابہ سے مشورہ نہیں کروں گا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا معاف بھی کر دے، مجھے بھی کہہ دے معاف کر دوں، اور شاورہم فی الامر، آئندہ بھی کاموں میں مشورہ کرتے رہیے، چھوڑنا نہیں ہے ان کو، ان سے آئندہ بھی آپ مشورہ کرتے رہیں۔ اندازہ کریں میرے محترم دوستو، مشورے کی کتنی اہمیت ہے، مشورے کا کیا اسلام کے اندر مقام ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی کیا حیثیت ہے، ہمارے لیے اس کا کیا حکم ہے۔
اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو ان تمام قرآنی ہدایات کو سمجھنے کی، زندگی میں لانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔